فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح بہت سے لڑکوں کا قتل کر دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی امی جان کے پاس وہ دائی آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی، جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اس نے آپ کی امی جان سے کہا، میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے ذبح کی ترکیب کروں، لیکن اس بچے سے مجھے محبت ہو چکی ہے، اس لیے آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعون کو پتہ نہ لگ سکے۔ یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی۔ فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی۔ آپ کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آیا۔ گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ فرعون نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا۔ وہ واپس چلے گئے اور امی جان کی جان میں جان آئی۔ اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آوازیں آنے لگی۔ جا کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی، چنانچہ امی جان نے آپ کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکالا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان ایک بڑھئی کے پاس صندوق لینے گئی۔ اس نے پوچھا، تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے انہیں سچ سچ بتا دیا کہ میں اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ وہ فرعون سے بچ جائے۔ اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ فرعون کے ان بے رحم جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے بچے پیدا ہونے والے کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جب بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعون نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی۔ وہ دوبارہ فرعون کی طرف گیا تاکہ انہیں بتا سکے مگر پھر گونگا ہو گیا۔ ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے پاگل سمجھتے ہوئے اسے دوبارہ مارا۔ جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان پھر ٹھیک ہو گئی۔ جب وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے پہنچا تو اس کی زبان پھر بند ہو گئی اور وہ اندھا ہو گیا۔ فرعون نے پٹائی کر کے پھر اسے بھگا دیا۔ اس پر اس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل کی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا پھر کسی اور بچے کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کو بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹائی۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیدا ہوئے۔ آپ کی امی جان نے فرعون کے خوف سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ نے فرعون سے کہا، انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ آخر کار انہوں نے حضرت موسیٰ کی بہن مریم کو حالات معلوم کرنے کے لیے
فرعون کے محل بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ نے ان کا دودھ پی لیا۔ فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کر دیے، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا گیا۔ جزاک اللہ۔